حاصل کرنا چاہو تو سجدے لاکھ کر ڈالو، لذت سجدہ نہیں مل سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حسین ابن علی ہے اور سیدہ پاک کے دوسرے شہزادے ہیں۔ بڑا مقام اور مرتبہ ہے آپ کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کی شہادت کی پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ سرکار امام حسین کے بڑے بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ ابھی حیات کی تھی۔ جب ان کی شہادت حضرت امیر معاویہ کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت امیر معاویہ نے حضور کی بیوی اپنے پاس آئی۔ دیکھو تبرک کسے کہتے ہیں، جو تبرک کا انداز ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔ جب صحابہ کی سیرت پڑھ لیا کرو، ہر جواب خود ہی مل جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ تو بہت لگاتے ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑا نعرہ لگاتے ہو۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اس نعرے سے، ہم ہر صحابی رسول کی عزت کرتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن امیر معاویہ کی سیرت بھی پڑھو وہ تکلیف جو آخری وقت جناب امیر معاویہ کی۔ جب آپ کو اپنے موت کا یقین ہو گیا تو آپ نے اپنے خاص لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے پاس حضور کا ایک کرتا ہے اور حضور کی ایک سجبت میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ حضور کے تراشے ہوئے کچھ ناخن مبارک میرے پاس ہے اور حضور کے کچھ منہ مبارک میرے پاس ہے۔ جب میری موت واقع ہو جائے تو مجھے غسل دینے کے بعد حضور کی تہبت بنانا، حضور کے کرتے سے مجھے کفن دینا، پھر اس کے بعد حضور کے ناخن مبارک کو میرے سجدوں کی جگہ پہ رکھ دینا اور منہ مبارک کو میرے منہ کے اندر رکھ کے پھر مجھے میرے رب کے سپرد کر دینا۔ وہ جو چاہے گا میرے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ہم تبرکات کو اگر اٹھاتے ہیں تو یہ ہمارے کسی عالم کی پیداوار نہیں ہے۔ ہم نے جو صحابہ سے سیکھا ہے ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم نے جو صحابہ کی سیرت میں دیکھا ہے ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ صحابہ نے بتایا ہے کہ حضور کے قطرے مبارک بھی مل جاتا ہے تو اسے چہرے پہ مل لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم آل رسول اللہ کے تبرکات کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کی رگوں میں بھی مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے، جو ہمیں صحابہ کی سیرت بتاتی ہے وہ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ جو صحابہ کی سیرت بتاتی ہے وہ ہماری دعوت یہی ہے کہ صحابہ جو کہتے ہیں وہ کرو، صحابہ نے جو کیا ہے وہ کرو، صحابہ نے نبی کے گھر والوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ کرو۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، آگے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر ہے، تمام صحابہ ہیں، مولا کائنات آئے، محفل میں جگہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، عمر میں بڑے ہیں جناب علی سے، حضرت ابو بکر اور حضور کی عمر میں تھوڑا فرق ہے اور جناب علی بہت چھوٹے ہیں حضرت ابو بکر سے عمر میں، لیکن جناب ابو بکر کھڑے ہو گئے، علی کا بازو پکڑا اور اپنی جگہ پر اپنی مسند پہ بٹھا کے خود کھڑے ہو گئے۔ جب یہ طرز طریقہ حضور نے ابو بکر کا دیکھا تو صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تم نے دیکھا میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ میرے ابو بکر کا یہ عمل بتلاتا ہے جو عزت والے ہوتے ہیں وہی عزت دیا کرتے ہیں۔ عزت وہی دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، اپنے بزرگوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو۔ حضور نے فرمایا جو اپنے بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کے سفید داڑھی والے بزرگوں کی عزت کرنا میری عزت کرنے کے مثل ہے۔ کرو اپنے بزرگوں کی عزت۔ آپ تو اپنے بزرگوں کو اگر ٹھوکر لگے تو مذاق اڑا لیتے تھے، ہنسی ٹھٹا کرتے تھے، یار جس نبی کی امتی ہو اسی نبی کا پیغام بھول گئے اور اسی نبی کی شفاعت کے امیدوار بھی ہو، اسی نبی کی کل قیامت کے دن دعویٰ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ہماری بخشش کرائیں گے اور حضور کی سنت کے عمل یہ کیسے ممکن ہے؟
عزیزان ملت اسلام کا بہرحال حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کو اپنے بعد منتخب کر دیا. یہ اسلام میں بادشاہت کی بنیاد ہے. یزید کو اپنے بعد خلیفہ منتخب کر دیا. چند لوگوں کو بلایا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جناب ابی معاویہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، یاد رکھنا. حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ بھی صحابی رسول، کیونکہ خلافت راشدہ ختم ہو چکی تھی اور بادشاہت کی بنیاد پڑ چکی تھی. اب حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جناب ابی معاویہ سے کہا کہ ایسا کرے کہ آپ اپنے باپ یزید کو خلیفہ منتخب کر دیں. حضرت امیر معاویہ پہلے آپ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں، لوگ یزید کو قبول نہیں کریں گے. لیکن پھر آپ نے سوچا سمجھا، اپنے لوگوں سے رائے لی اور اس کے بعد آپ نے اپنے باپ اپنا جانشین یزید کو منتخب کر دیا. یزید کو بلا کے آپ نے نصیحت کی. آپ نے اسے فرمایا تھا 5 لوگوں سے ٹکراؤ کی صورت میں عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، حسین ابن علی. عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ بھی جو ہے عبادت و ریاضت والے شخص ہیں. عبداللہ ابن عمر انہیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی دنیا سے اللہ تعلقی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا مقصد صرف عبادت ہے. عبداللہ ابن عباس کی جانب سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. مجھے اگر سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ عبداللہ ابن زبیر سے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ شخص بڑا چالاک ہے، میرے سامنے طرح طرح کی شکلوں سے آئے گا. اگر عبداللہ ابن زبیر پر قابو حاصل ہو جائے تو اسے چھوڑنا نہیں پڑتا کرتے. جو 5واں شخص ہے وہ حسین ابن علی. یہ سب سے اہم اور سب سے محترم ہے، سب سے زیادہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. اگر حسین ابن علی نے تیری بیعت کر لی تو پورا عرب و عجم تیری بیعت کر جاتا ہے. لیکن خیال رہے یہ نبی کے برابر دار ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں. اگر ان پر قابو پانا تو ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا، ان کی شان کے مطابق کام کرنا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم نہ کرنا. امیر معاویہ نے یہ وصیت فرمائی اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. ادھر یزید وہ بدبخت انسان ہے جو ایسی ماں کے بدن سے پیدا ہوا کہ اس کی ماں عیسائی ہے. یزید کی ماں عیسائی ہے. یہ ملک شام کے قبائلی علاقے کے رہنے والی تھی. حضرت امیر معاویہ نے اس سے شادی کی کیونکہ یہ پہاڑی علاقے کے رہنے والی تھی. جب یہ مجلس میں آئی تو اسے یہ راز نہ آیا. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے کچھ دنوں بعد ہی اس نے طلاق لے لی اور یہ چلی گئی. یزید کی پیدائش وہاں پر ہوئی جہاں اس کا مائکہ تھا. تو بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یزید کی پیدائش کے بعد حضرت امیر معاویہ کو چھوڑ کے چلی گئی. بہرحال یزید کی پیدائش اور حسین کی پیدائش سے ہی نظریہ صاف ہو جاتا ہے. یزید کی پیدائش جہاں ہوئی وہ مذہباً عیسائی تھے جن کے یہاں شراب پینا بھی جائز، شراب خریدنا بھی جائز، جن کے یہاں فحاشی جائز، جن کے یہاں گناہ کبیرہ کا ارتکاب جائز. حسین جہاں پیدا ہوئے وہاں شراب پینا بھی حرام، شراب بیچنا بھی حرام. حسین کی ماں سیدہ فاطمہ، یزید کی ماں ایک عیسائیہ. حسین کے نانا سید الانبیاء، یزید کے نانا ایک عیسائی. حسین کے دادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یزید کی دادی ہندا. ہم ان کی تعلیم و تربیت، ان کی عظمت سے انکار نہیں کرتے، لیکن حسین کی دادی کے مقابلے میں یزید کی دادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حسین کے باپ کے مقابلے میں یزید کے باپ کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. حسین کے دادا کے مقابلے میں یزید کے دادا کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. یہی سے یہ ذہن ملا کہ یزید جس ماحول میں پلا پڑا تھا وہ عیش و عشرت کا ماحول تھا، وہ شراب و کباب کا ماحول تھا. حسین جس ماحول میں پڑھے بڑے تھے وہ ماحول عزت نفس کا تھا، شریعت کی پابندی کا تھا، شریعت کی حفاظت کا تھا، نفاذ اسلام کا تھا. اس لیے حسین اسلام کو نافذ کر رہے تھے، یزید اسلام کو مٹا رہا.
بس یہی فرق ہے، یہیں سے یہ بات سمجھ لو، انشاءاللہ کل سے آگے گفتگو کریں گے۔